اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عذاب پہ اس بارگاہ عالیہ میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے، بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا، انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ حکم تھا، وعدہ وفا ہو گیا، حاضری ہو گئی، نوکری ہو گئی، آنا ہو گیا۔ بہت ہی معتبر، بہت ہی معزز ہستیاں ممبر پہ تشریف فرما ہیں، زیادہ زحمتیں آپ کو نہیں دینی، بس جو کج مجھ افکار ہیں، جو ٹوٹی پوٹی سطریں ہیں، جو باب علم کی خیرات ہے، وہ میں نے سلیقے سے بانٹنی ہے۔ جس کا جیسے دل چاہے ویسے سماعت فرما لے، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ پہلا فکرہ عرض کروں گا تو اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں ہے۔ پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ بس اتنا بولیے گا کہ پڑھنے کو تھوڑا سا دل چاہے۔ اللہ آپ کا آباد ہو۔ سلام ہو گیا جی، مولا کی قسم دل میرا بڑا ہو گیا۔ حسنین صاحب جی، مولا آپ کا آباد ہو، دل بڑا ہو گیا، یقین جانی۔ میں پھر دہراؤں گا یہ فکر، جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے، اسے کائنات میں حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حسین کے دشمن نے بیعت طلب کی تھی بادشاہ حسین سے، پیغام بھجوایا تھا کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کر۔ کبھی بھی جبراً داد لی نہیں، نہ عادت ہے نہ وطیرہ ہے، سلیقے سے پڑھتا ہوں، جتنی داد مل جائے، جتنی دعا مل جائے قبول کر کے چلا جاتا ہوں۔ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ بادشاہ نے فرمایا اسے بتا، کیا وہ جانتا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں کا مقدر میرے ہاتھ پہ لکھا ہوا ہے؟ 2-4 فکرے اور 2 رباعیاں میرے ہاتھ پر لکھا ہوا۔ کیوں کروں اس کے ہاتھ پہ؟ یہ لفظ ظاہر کیجئے گا، مولا کا واسطہ، کبھی کبھی آتا ہوں ان علاقوں میں۔ کیوں کروں اس کے ہاتھ پہ بیعت؟ انہوں نے کہا جی ملعون کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، حسین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اسے بتا دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی داد میرے لیے بہت زیادہ ہے رات کے اس وقت، اتنی داد بہت زیادہ ہے۔ اللہ آپ کا آباد و شاد ہے۔ آپ جی آصف بھائی، مولا آپ کا آباد ہے۔ ساتھ دیجیے حیدری یا علی۔ نوکری ہو گئی، حصہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ اتنی دعا بہت ہوتی ہے رات کے۔ اسے بتا دے اس کا سب کچھ میرے کچھ نہیں کے سامنے۔ پھر بھی کیا ہے اس کے پاس جس پہ ناز کر رہا ہے؟ جی وہ یزید کہتا ہے کہ تخت میرے پاس ہے، تاج میرے پاس ہے، شاہی میرے پاس ہے، سپاہی میرے پاس، نیزہ بردار میرے پاس، خزانے میرے پاس، لشکر میرے پاس، تیر انداز میرے پاس، تلواریں میرے پاس، خزانے میرے پاس، اسلحے میرے پاس،
پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے. وہ کہہ رہا ہے ضمیر بیچنے والے میرے پاس، زبان بیچنے والے میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس. جب گنواتے 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 ملعون خاموش ہوا. علی کے علی بیٹے کے چہرے پر پنجے تن کی غیرت کی سرخی نمودار ہوئی. جلال آمیز لہجے میں بادشاہ نے تاریخی جواب دیا. فرمایا اسے بتا دے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شرم نہیں آتی، مانگ تو پھر بھی حسین سے رہا. پھر بھی آپ جیئے، آپ سلامت رہیں. ہو گیا مولا جی، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد مرشد زندگی ہوگی. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شرم نہیں آتی، مانگ تو. کیا مانگا یزید نے؟ میں نے وعدہ کیا ہے مختصر وقت میں پڑھوں. یہ جو بھی حضرات پیچھے بیٹھے ہیں سب میرے لگتے ہیں، محمد سنجا بھائی ہیں، اثر بالکل سگے بھائیوں کی طرح ہے. مولا کی قسم، نصرت چاندیو صاحب مہربان ہیں، دوست ہیں، بھائی. شبیع الحسن مولا اس کی زندگی کرے. نامور ہستیاں ہیں، اچھا پڑھنے والے لوگ. تھوڑا پڑھنا ہے لیکن آپ نے دیکھنا مجھے. انی کو مہربانی تسی کرنا. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مولا زندگی سے امام زمانہ آباد و شاد. مانگ تو وہ بھی حسین سے رہا ہے. مانگا کیا؟ بیعت. کیا جواب دیا میرے بادشاہ نے؟ بچے بچے کو یاد ہے کیا جواب دیا؟ مجھ جیسا. ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے ہوں گے لیکن لفظوں کی حرمت کو پامال نہ کیجئے گا. اگر لفظ تقاضا کرے تو اتنا بولیے گا کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے. کیا مانگا؟ بیعت. کیا جواب دیا شہنشاہ نے؟ مجھ جیسا، اس جیسے کی نہیں کرتا. میں تقریباً کافی عرصہ سوچتا رہا کہ اس ایک فکرے میں محمد سنجا جی کیا کیا بند ہے. یہ بظاہر مختصر فکرہ ہے، اگر کھولیں تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں کتابیں میں لکھی جا سکتی ہیں. مجھ جیسے سے کیا مراد ہے؟ اس جیسے کا کیا مطلب ہے؟ فرزند ابو تراب کہنا کیا چاہتے تھے؟ مصطفیٰ کا مصطفیٰ بیٹا کیا کہنا چاہتا تھا؟ کوئی سمجھے گا تو بولے گا، ورنہ میرا اپنا مقدر آپ کا اپنا نصیب. کہنا کیا چاہتے تھے یہاں مجھ جیسے کا کیا مطلب ہے؟ اس جیسے سے کیا مراد ہے؟ فرمانا یہ چاہتے تھے اگر وہ تخت و تاج کے نشے میں بھول گیا ہے اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. مجھے نہیں معلوم، نا بڑی مہربانی، بہت شکریہ. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں شاعری کس انداز کی سنی جاتی. میری مجبوری یہ ہے کہ میں سطحی لفظ پڑھتا ہی نہیں. منبر عظیم ہے، بادشاہ عظیم ہے، دربار عظیم. شعور کی آخری منزل سے جو خیرات ملتی ہے وہی بانٹتا. چپ کر کے سنو گے تب بھی کوئی شکوہ نہیں، لیکن اگر داد بنتی ہو پھر آپ چپ کر جائیں پھر گلہ بنتا ہے. وہ کون ہے میں کون ہوں اسے بتا کیا فرق ہے. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بددماغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ. مصرع میں نے آپ پڑھنا ہے. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو، پیچھے تک میری نگاہ ہے ساتھ دیجئے گا، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ ہونے دے. بولتی زبانیں بادشاہ کے حفظ و امان میں رہیں. عاصم بھائی دعا فرمائیے گا. شعر میں اپنے قد سے بڑا پڑھ رہا ہوں، اظہر بھائی دعا کیجئے گا. مولا کا واسطہ، آپ میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور آپ کے میرے والد کا بہت قریبی تعلق رہا. شاہ جی آپ دعا کریں گے. شعر میں اپنے قد سے مرشد بڑا پڑھنے جا رہا ہوں. یہ کل تک داد دے، شعر پھر بھی بڑا ہے. یہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو کے داد دے، پھر بھی ہو سکتا ہے قیمت ادا نہ ہو سکے. میں زندگی کا نور ہوں، وہ زندگی پہ داغ. میں فکر انبیاء کا امی ہوں، وہ بددماغ. میں سمت ہوں نجات کی، وہ کفر کا سراغ. سورج کے سامنے کبھی چلتا نہیں چراغ. اسے بتا دے وہ کون ہے میں کون ہوں. فرزند بوتراب ہوں، زہرا کا لال ہوں. اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال.
بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی، پوری طاقت سے حیدری۔ الہی آمین جی، بسم اللہ۔ تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ ہاں، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، آج دیکھ اپنے خمیر میں، پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو رک سکا وہ حسین ہے۔ بولیا کرو، بولیا عالی آئی۔ اچھا دیکھیں، میں کافی عرصے بعد آیا ہوں سنی جو عائشہ، چاند بھائی نے بڑے مجھے ٹیلی فون کیے اور بہت ہی محبت بھرا، مولا کی قسم، خاص طور پہ چاند بھائی کے جو والد گرامی ہیں، پچھلے سال انہوں نے جو گفتگو کی وہ دل پہ نقش ہے، جس انداز کی تہذیب یافتہ گفتگو انہوں نے کی۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن یہاں پہ حاضری واجب ہے، اور آپ نے اتنا اچھا سن لیا، میرا دل ہی بڑا ہو گیا، مولا کی قسم، تھکا نہیں اتر گئی۔ اب وہ بھائی نے ربائی پڑھ دی تو وہ 17 کچھ یاد آ گئی، اب نہ پڑھوں تو دکھ لے کے جاؤں گا کہ اتنا بیدار مجمع تھا اور میں نے وہ فکر مصر نہ پڑھے۔ مرشد یہ کم از کم، اظہر بھائی، خان صاحب، یہ کم از کم یہ 20 سال پرانے مصرے ہیں والد گرامی جو میں پڑھ رہا ہوں، 20 سال پرانے، جب میں نے سنے تھے تب سے لے کے اب تک 20 سال۔ ان کی شہادت کو 28 سال ہو گئے، پتہ نہیں انہوں نے کب لکھے تھے، لیکن معجزہ دیکھیں ذکر کی تاثیر کیا ہوتی، انہوں نے کیا مصرع لکھ دیا، یہی ایک مصرع ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں بول اے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، بولا کرو، ذکر میں نہیں بولنا تو کب بولنا، ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا اس نے کب اٹھنا۔ اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد۔ سیدزادہ ہوں، دعا کر کے جاؤں گا، ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا، ایک لمحہ صرف چاہتا ہوں۔ دوسرا مصرع نہیں، آفاقیت ہے، الہام ہے۔ دوسرا مصرع نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آفاقیت ہے، الہام ہے۔ اگلے سال کی اس مجلس تک یاد رہنے کی ضمانت دے کے جا رہا ہوں۔ فرماتا ہے بول، اچھا یہ لہجہ ہی انہی کا تھا، یہ انداز ہی انہی کا تھا، یہ چیلنج کا انداز ہی انہی کا تھا، انہی کے ساتھ ہی چلا گیا۔ اس کے بعد جو سنے نہیں، ان مصروں میں ایک لفظ ہے جو ان کے بعد شاعری میں استعمال ہی شاید نہیں ہوا، انہوں نے کہا بول اے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، ہارا ہے کون، جیت ہے کس کی، زبان تو کھول۔ ہارا ہے کون، ہارا ہے کون، ہارا ہے کون، جیت ہے کس کی۔ داد میری کھا گئے تسی جناب قاضی وسیم صاحب کی آمد پر، زہر ہے سریلا ذاکر آ رہے ہو گئے، بسم اللہ کر بھائی جان دکھ رہے میں بسم اللہ۔ اگر چھٹے مصرے پر دیواریں بولیں تو بولیے گا، ورنہ آپ کو چھٹی مولا کی قسم ہو سکتا ہے ان 6 مصروں کے بعد دل ٹوٹ گیا تو یہی ممبر کے چھوڑ چلا جاؤں۔ بولے قاضی وسیم صاحب خود بھی شاعر ہیں، ان کی نظر مصرے کر رہا ہوں۔ والد گرامی کی 6 یاد آ گئی اچانک، چیلنج دیکھیں، بولے یزیدیت کے، میں پڑھ رہا، میں مسکین پڑھ رہا میرا جان، بول ہے یزیدیت کے نمک خار کچھ تو بول، ہارا ہے کون، جیت ہے کس کی، زبان تو کھول۔ تاریخ سے بھی پوچھ، حقائق کو بھی ٹٹول، اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی تول، اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی تول، اپنی جفا بھی۔ مولا مجھے طاقت دے میں پرواز کر کے مصرے پڑھوں، مولا کی قسم جتنا شعور صرف کروں، جتنی طاقت صرف کروں، شاید انہیں پڑھنے کا حق ہی ادا نہ کر سکوں۔ ہارا ہے کون، جیت ہے کس کی، زبان تو کھول، ہارا ہے کون، جیت ہے کس کی، زبان تو کھول، اپنی جفا بھی دیکھ ہماری وفا بھی تول۔ نتیجہ کیا ہے، نام حسین نقش ہے، حبل
ابن الورید پر لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید. لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ. ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ. فرزند ابو تراب ہوں. فرزند ابو تراب ہوں. زہرا کا لال ہوں. اس جیسے بے شمار ہے. مسدس پڑھنا مشکل ہو گیا ممبر سے، پتہ ہے مجھے. 22 سال کی نوکری ہے میری. آپ آسان سننے کے عادی ہو گئے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں پرانے اسلوب کو زندہ کرنے کی. اس جیسے بے شمار ہیں. ان مصروں پر مجھے ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب علی اللہ مقامہ نے داد دی. جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. کہتے ہیں ممبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس سے بہتر لفظ نہیں تھے جو بادشاہوں نے تجھے عطا کی. اسے بتا دے اگر وہ بھول گیا ہے وہ کون ہے. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. اوکے دور پیدا تھی. مولا کی قسم ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام. داد دی پیشانی چون. انہوں نے کہا اس سے بہتر لفظ نہیں تھے ممبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہو. وہ کون ہے اسے بتا دے اور میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. تھک گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں نے پہلے لے لی تھی آتے ہی. چاند بھائی نے پہلے دے دیا. جاؤ مجھے کوئی مسئلہ کوئی، تھوڑا آنا ہی کافی. وہ ریگزار اللہ کرے کوئی ادب سے وابستہ بندہ بیٹھا ہو جسے شاعری کے رموز سے تھوڑی واقفیت ہو. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. شعر پڑھوں گا، شعر پڑھوں گا، کوئی جبر انداز نہیں. وہ ریگزار دشت امیہ کی دھول ہے. میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے. وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے. میں وہ ہوں جس پہ نازا خدا کا رسول ہے. بیعت لینے والے کا ارادہ ہوتا ہے سامنے والا بیعت کر لے، وہ جھک جائے، میں بڑا ہو جاؤں. تو بادشاہ نے جواب یہ دیا کہ اسے بتا کہ تو کسی گمان میں ہے، غلط فہمی میں ہے، تو طاقت کے نشے میں چور ہے، مخمور ہے، تجھے معلوم ہی نہیں میرا مقام کیا ہے. کیسے مولا کی قسم ان دو مصروں پر میں پتہ نہیں کتنی راتیں جاگ کے یہ 2 سطریں میں نے حاصل کی ہیں. اسے بتا دے میں کون ہوں. میں غازۂ وقار رخ کردگار ہوں. کیسے جھکوں گا دوش نبی کا سوار. کیسے جھکوں گا دوش نبی کا. بہت شکریہ جی، ہو گیا. چھنی جو عائشہ 2024 رات کے تقریباً 12:20 مر بھی جاؤں تو میری یہ سطریں ہو سکتا ہے میرے بعد دہرائی جائے. پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے میرے مرنے کے بعد، میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، یہ سطریں ممبروں سے پڑھی جائیں. ناز رہے گا کہ مجھ جیسے فقیر کو اتنی بڑی عطا بادشاہ کے دربار سے ہو. وہ کون ہے، میں کون ہوں. اسے بتا وہ کون ہے، میں کون ہوں.
سمجھے ہو سکتا ہے نہیں 6 سطروں پہ چھوڑ دوں. وہ شر پسند, مولا کی قسم میں راضی ہوں, جھولی پھیلا کے دعا دے رہا ہوں. بہت اچھا سنا آپ نے رات کے اس وقت, بہت ہی عمدہ سنا, لیکن ان سطروں کی داد الگ بنتی, الگ سے لوں گا. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. تھک گئے ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے. حسین تجھے عزت دے. اظہر بھائی, وسیم بھائی, یہ ذکر ہے, یہ میرے سر پہ, میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں. پتھر بول پڑے, دیواریں بول پڑے, تو عزادار ہے. وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح, میرا وجود سورہ رحمان کی طرح. وہ مجھ سے بیعت کیسے مانگ سکتا ہے؟ جانتا نہیں وہ کون ہے, میں کون. پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح, اترا ہوں میں زمین پہ قرآن